الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس دور میں اکثر ایک آواز سننے کو ملتی ہے کہ امت میں اتفاق، اتحاد اور جوڑ ہونا چاہیے. کئی طبقات اس دکھ کا اپنے اپنے انداز میں اظہار کرتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ فرقہ واریت، دھڑے بندی اور ٹولہ بازی یہ مستقل اللہ رب العزت کا ایک عذاب ہے، جس سے امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور امت کی اجتماعی قوت وہ ختم ہو جاتی ہے. آپس کے انتشار، تفرقہ بازی، دھڑے بندی اور آپس کے شقاق کی حد تک اختلاف یہ امت کی تباہی کا سبب ہوتا ہے. اب اس سلسلہ میں اتحاد اور اتفاق کس طرح ہوگا، امت میں جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق تب ہوگا کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہے اس کو بیان نہ کیا جائے تو امت متفق ہو جائے گی. ان کی مثال ایسے ہے کہ جسم میں کینسر کا بہت بڑا پھوڑا موجود ہے اور وہ پھوڑا
اس میں گند موجود ہے، پیپ موجود ہے، لیکن یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس پھوڑے کو نہ چھیڑا جائے، اوپر سے خوشبودار پٹی رکھ دی جائے، چھپا دیا جائے اچھے لباس میں، خوبصورت پٹی میں اس کو چھپایا جائے تاکہ گند باہر نہ آئے، وہ اندر ہی پورے وجود کو ختم کر دے، پیپ لیکن ظاہر نہ ہو۔ تو یہ جو امت کے محسنین ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ اختلافی مسائل بیان ہی نہ کرو، اگر بیان کرو گے تو انتشار ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، فلہذا مسئلہ توحید بیان کرنا چھوڑ دو، عظمت صحابہ بیان کرنا چھوڑ دو، اس سے لوگ ناراض ہوتی ہیں، اور ایسا جوڑ ہو کہ سب لوگ اس پہ متفق ہوں، خوش ہوں، اندر جو بھی گندا عقیدہ ہو تو اس کا تذکرہ تک نہ کرو۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریہ کے حامل لوگ روتے بھی ہیں، میڈیا پر بھی ہیں، اور دن رات ان کا شور ہے کہ امت بناؤ، اور امت بنانے کا طریقہ کسی کو چھیڑو نہیں، کوئی مسئلہ اختلافی ہو اس کو بیان نہ کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ معالج ہیں اس امت کے، جو کہتے ہیں کینسر، پھوڑا، گند، اس کو اوپر سے لیپ لگا دو، اندر جو کرتا رہے کرتا رہے، اگر چھیڑو گے تو کام گڑبڑ ہوگا۔ دوسرا طبقہ جو امت کے اتحاد کا داعی ہے، ان کا نظریہ اور ان کا طرز یہ ہے کہ اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے علماء اور اکابرین، انہوں نے معیار بنایا کہ ان اکابرین نے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اس پہ کار بند ہو جاؤ، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے کہ اکابر نے کیا لکھا، تو ہر فرقہ کے اپنے اکابر ہیں، ہر جماعت کے اپنے اکابر ہیں۔ کوئی دیوبندی کہلواتا ہے تو وہ جن اکابر کو مانتا ہے، رضا خانی ان کو نہیں مانتا۔ رضا خانی جن اکابر کو مانتا ہے، دیوبندی اس کو نہیں مانتا۔ اہل حدیث جن اکابر کا نام لیتا ہے، اہل سنت نہیں مانتے۔ اہل سنت جن اکابر کا نام لیتے ہیں، اہل حدیث نہیں مانتے۔ اہل تشیع جن کو اکابر کہتے ہیں تو اہل اسلام ان کو نہیں مانتے۔ یہ جن کو اپنا اکابر سمجھے ہوئے ہیں، تو مسئلہ کا پھر حل کیا ہوگا؟ یہ نظریہ کہ اپنے اپنے اکابر سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس لیے آپ کو مختلف آوازیں ملیں گی۔ کوئی کہے گا حسام الحرمین، یہ ایک رسالہ ہے احمد رضا خان کا۔ اب بریلویوں میں یہ بات چھڑی ہوئی ہے، اور اس میں ان کے کئی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے حسام الحرمین پہ جو دستخط کرے گا وہ ہمارا عاشق ہوگا، اور جو حسام الحرمین پہ دستخط نہیں کرتا وہ گستاخ رسول ہے۔ اور یہ حسام الحرمین کیا ہے؟ ایک مولوی کا لکھا ہوا رسالہ ہے۔ اس کے مد مقابل پارٹی اٹھی، انہوں نے کہا المحند المفند، وہ بھی رسالہ ہے، پریشان نہیں ہونا، وہ بھی ایک مولوی کا لکھا ہوا رسالہ ہے، اور وہ تو رسالہ اس مولوی تک ثابت بھی نہیں۔
من گھڑت رسالہ، انہوں نے کہا المحند علی المفند، جو اس کو مان لے وہ مسلمان ہے اور نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا ان کے نزدیک اتحاد امت کا تب ہوگا کہ المحند مانی جائے۔ اس کے مقابل بعض نے کہا ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں، ان کو مان لو، کتب اربع، اصول کافی، فروع کافی، تہذیب، اور یہ جو کتابیں ہیں ہماری، ان پہ ایمان لے آؤ، امت میں اتفاق ہوگا۔ اس کے مد مقابل کچھ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا سیاہ 6 ان کو مان لو، امت میں اتحاد ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لو کہ یہ نظریہ کبھی امت کو متفق نہیں کر سکتا۔ 4 کتابوں والے اپنی طرف کھینچیں گے، 6 کتابوں والے اپنی طرف کھینچیں گے، المحند والے اپنا فرقہ بنائیں گے، حسام الحرمین والے اپنا فرقہ بنائیں گے، دیوبند کے نام پہ الگ جماعت بنے گی، بریلی کے نام پہ الگ جماعت بنے گی، حدیث کے نام پہ الگ جماعت بنے گی، قرآن کے نام پہ الگ جماعت بنے گی۔ لیکن جو امت کا اتحاد کا فارمولہ ہے وہ یہ فارمولہ بھی کامیاب نہیں۔ تیسرا فارمولہ وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے بس اس کو مانو۔ اب یہ فرقہ بھی نیٹ پہ اٹھا ہے، نعرہ لگایا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ ایک نعرہ آ رہا ہے۔ اور یہ نعرہ لگانے والا اتنا جاہل ہے کہ ابو جہل بھی اتنا جاہل نہیں تھا، کٹر جاہل، ڈھیٹ بھی جاہل بھی۔ اب آپ اس کو کہے اس نعرے کا ذرا معنی کر، نہ میں وہابی نہ میں اللہ والا۔ وہابی کا معنی کیا ہے؟ اللہ والا، انکا انت الوہاب، یہ قرآن ہے۔ وہاب اللہ کی صفت ہے اور وہابی اللہ والا۔ وہ کہتے ہیں نہ میں وہابی میں اللہ والا بھی نہیں، نہ میں بابی میرا باپ بھی کوئی نہیں۔ بابی کہتے ہیں باپ والا، بابی باپ والا کہتے ہیں میرا باپ کوئی نہیں، نہ میں بابی۔ یہ بات اس نے ٹھیک کہی، یہ بات ٹھیک ہے لیکن سمجھا نہیں۔ نہ میں وہابی، نہ میرا اللہ وہاب سے تعلق، نہ میں بابی، نہ میرا کوئی بابا اور نہ میرا کوئی باپ، نرا بلد الحرام، نہ میں بابی۔ اگلا جملہ، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ واہ، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کون سی کتاب؟ کتابی، میری کتاب۔ کتابی کا معنی میری کتاب، جو میری کتاب ہے نا میں اس کو ماننے والا ہوں۔ اور میری کتاب جو شیطان جہاں القاء کرتا ہے یہ اس کی کتاب ہے۔ کتابی کا معنی عربی میں ہوتا ہے میری کتاب۔ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو میری کتاب میں جو کچھ آیا نا، میرے ذہن میں جو کچھ آیا اور جو خرافات میرے ذہن میں ہیں میں اس کو ماننے والا ہوں۔ کتنا پیارا نعرہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کیا بات ہے! جس کو اپنے نعرے اور اپنے پروگرام کا معنی نہیں آتا وہ بھی امت کا رہنما بن گیا۔ یہ بھی عجیب سلسلہ ہے۔ اس کو کہو کہ یہ جو تو جملہ بولتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، اس کا ذرا ترجمہ کر۔
وہ کہ میں بابوں والا نہیں، بابوں والا نہیں، تیرا باپ کوئی نہیں۔ باپی کا معنی میرا باپ، کہتے ہیں میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ کتابی معنی میری کتاب، جو میرے ذہن میں آئے اور اس کپے میں آئے وہی دین ہے۔ اس سلسلہ میں بعض چیزیں میں نے اس کی سنی، باقی بات ایسی ہے کہ قرآن کریم کا جب ترجمہ کرتا ہے اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ ترکیب کیا ہے، جو حال کہاں سے بنتا ہے، ذوالحال کہاں سے، یہ بھی نہیں پتا۔ ترجمہ جب کرتا ہے، لکھا ہوا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے۔ لکھا ہوا ترجمہ کہ یہ مثال میں دے رہا ہوں، اس پر سینکڑوں مثالیں ہیں۔ قرآن پاک میں آیت ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما، یہ قائمن کا لفظ ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ قائمن کا لفظ اولو العلم کے ساتھ لگ رہا ہے یا لفظ اللہ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اردو لکھا ہوا ترجمہ کرتے ہوئے غلط کر رہا ہے، تو وہ لگا رہا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر۔ تو اب ایسا جاہل مرکب وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں، اور جو کچھ اپنے ذہن میں آیا، اور اس کی دین کی خدمت کیا ہے، حضرت معاویہ پر بھونکے گا، حضرت عمر بن عاص پہ بھونکے گا، صحابہ پہ بھونکے گا، اور پھر صحابہ کے بعد امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، بخاری تک سب پہ بکواس بازی کرے گا۔ اور حوالہ کس کا دے گا جی؟ حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فلاں۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جب تیرے نزدیک صحابہ مجروح ہیں اور صحابہ دیانتدار نہیں تھے معاذ اللہ، تو حدیثیں کس سے آئی ہیں؟ بولو، حدیثیں کس سے آئی؟ صحابہ سے آئیں۔ اور جب تو صحابہ کی عدالت کا قائل نہیں، صحابہ کے متعلق تیرا منافقانہ نظریہ ہے، اس لیے تیرے اعتراضات کا مرکز نبی کے صحابہ ہیں، اور اس کا نام تو نے حق کا بیان رکھا، تو میرا سوال یہ ہے جب صحابہ پہ بھی اعتماد نہیں، اور صحابہ کے متعلق یہ جو روایات تو پیش کر رہا ہے، ان روایات پہ ایمان رکھ کے صحابہ متعون ہو گئے، وہ معاذ اللہ بددیانت ہو گئے، اور معاذ اللہ جھوٹ بولنے والے ہو گئے، تو اس چبل جیلمی سے کوئی پوچھے جب صحابہ پہ اعتماد نہیں تو حدیث کا واسطہ ذرا متعین کر، تیرے پاس سے حدیث کہاں سے آئی؟ حدیث کے اولین راوی نبی کے صحابہ ہیں، اور جب صحابہ بددیانت ہوں بقول اس کے، ان پہ اعتماد نہیں، ایک دوسرے پہ سب و شتم کرنے والے، لعن و طعن کرنے والے، اور خدا کی حدود کو توڑنے والے، تو ہم کہتے ہیں صحابہ کو نکال کے کوئی ایک حدیث تو پیش کر۔ لیکن ہماری قوم اتنی سادی ہے کہ تحقیق نہیں کرتی۔ بھائی جو صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے اس کو کسی حدیث کی کتاب اٹھانے کا حق ہے؟ صحیح موٹی سی بات ہے جی، حدیثیں آئی کس سے؟ نبی کے صحابہ سے۔ تو جب نبی کے صحابہ ہی قابل اعتماد نہیں تو پھر وہ حدیث رسول کی بیان نہیں کر سکتا، وہ حدثنا ابلیس پہ چلے گا، جو ابلیس کا القاء ہوگا وہ بیان کرے گا۔ اور عجیب بات، کہتے ہیں میں بابوں کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا بچو، ایک روایت ماننے کے لیے 5 بابوں کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی روایت اٹھا اور بابوں کو نکال کے ذرا مان۔ لوگ ہوتے ہیں سادے، وہ جاتے ہیں صرف نعرے پر، جس طرح پہلے نعرے نے تمہیں دھوکہ دیا، نیا پاکستان بن گیا، نیا پاکستان، اب سارے رو رہے ہیں نئے پاکستان پر، ہر چیز کا سودا ہے یہ نیا پاکستان۔ تو ہماری قوم ہے صرف نعروں پہ خوش ہونے والی، کوئی تبدیلی آ گئی تھی، نعرہ لگ گیا،
حقائق کی دنیا میں آؤ۔ سوال یہ ہے، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا، حدیث تک پہنچنے کے لیے کم از کم 5-6 بابوں سے گزر کے حدیث ملتی ہے۔ تو پھر یہ نعرہ کہاں گیا؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، تو پھر معنی وہی ہے کہ میرا باپ کوئی نہیں۔ بابی کا معنی میرا باپ، ہاں میرا باپ بھی کوئی نہیں اور اللہ کے ساتھ بھی میرا تعلق نہیں۔ میں صرف وہ بیان کرتا ہوں جو میرے اس جہل مرکب دماغ کی پیداوار ہے۔ اس لیے میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر اس جیلوی میں، مرزا میں کچھ ذرا صداقت کا گمان ہو تو صرف 15 منٹ میرے سامنے بیٹھ کے دکھائے، اور لمبا مشکل میں بھی نہیں ڈالوں گا، مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ صرف 4 ایتوں کا عربی قواعد کے مطابق مجھے ترجمہ سنا دے، تیاری کر کے عربی قواعد کے مطابق صرف 4 ایتوں کا ترجمہ سنا دے، اور حدیث کی کسی کتاب کا صرف 1 صفحہ پڑھ کے دکھائے، عربی عبارت، لیکن ہوگی مصری والی جہاں پر زیر زبر نہیں لگا ہوگا، صرف 1 صفحہ۔ اگر سنا لیا تو ہم اسے مجدد مان لیں گے، لیکن یہ یاد رکھو، 4 تو میں نے کہہ دیا، 1 آیت کا بھی پتہ نہیں۔ وہ لکھا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی غلط، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور عربی تو جب بولتا ہے تو ماشاءاللہ جیسے ہندوستان کے ہندو کو کلمہ پڑھایا جائے، پتہ شتہ کسی چیز کا نہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو نیٹ پہ صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے، بڑے بڑے آئمہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کہتا کیا ہے؟ سب علماء خیانت کرتے ہیں، میں بڑی دیانت سے حق بیان کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہے واقعی صداقت اور دیانت ہے تو 15 منٹ ہمیں بھی دے دیجئے حق کی دعوت کے لیے، ہمیں بھی ہم حق سمجھنا چاہتی ہیں، آؤ یا سمجھانا چاہتی ہیں تو میری یہ تقریر ملے، آئیں بائیں شائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کہ میں تیری دعوت کر لیتا ہوں یا تو میری دعوت کر لے، تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے جاہل قسم کے لوگ، یہ اتحاد امت کے دعوی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور وہ مسلم علمی کتابی، اگلی بات تو میں اس کو بتاؤں گا کہ جب حدیث تو پڑھتا ہے، اس میں جو اوپر تیرے بابے کھڑے ہیں راوی، ان راویوں میں شیعہ بھی ہے، تیرے بابے وہ شیعہ بھی ہیں، ان راویوں میں قدری بھی ہیں، تقدیر کے منکر، ان راویوں میں اہل بیت کے دشمن ناسبی بھی ہیں، ان راویوں میں صحابہ کے دشمن رافضی بھی ہیں۔ تو اب تیرے بابے تو پوری کھچڑی بن گئے، اس لیے کہتے ہیں میرا متعین باپ کوئی نہیں، نہ میں بابی۔ اور خود جس کو لاتا ہے اعتراض ائمہ پر، اور خود جن بابوں کو لایا ان بابوں کا اپنا اتا پتہ ایڈریس شناختی کارڈ معلوم کرنا مشکل ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ امت میں اتحاد اور اتفاق کس طرح ہوگا، مختلف پروگرام میں مختلف نظریات ہیں۔ اب آؤ، مختصر سا وقت، محرم شروع ہونے والا ہے اور انشاءاللہ عظمت صحابہ کا مضمون بھی شروع ہونے والا ہے۔ صرف تھوڑا سا تمہید رکھ لوں، آج تو شاید تمہید ہی ہوگی، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو، امت میں اتحاد اس نہج پہ ہوگا، اس طرز پہ ہوگا
جو طرز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں امت میں فرقہ واریت لعنت ہے، امت میں انتشار افتراق بدقسمتی ہے، لیکن تکویناً تو رہے گا، تکویناً اس پہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ کوشش کی حد تک وہ یہ ہے کہ اس طرز پہ اتحاد ہو سکتا ہے، اس نقطہ پہ اتحاد ہو سکتا ہے جس نقطہ پہ محمد مصطفیٰ نے اتحاد کی دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ اتحاد کیسا ہوا؟ کوئی روم سے آیا، زبان بھی اور رنگ بھی اور تہذیب بھی اور، کوئی حبش سے آیا، رنگ بولی وطن علاقے، اور کوئی فارس سے آیا، اور وہ قبائل جو سالہ سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقطہ کو اختیار کیا، اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ ایک یہ ہے کہ بھائی بھائی بن جاؤ، نہیں، اللہ نے خبر دے دی ہے اصبحتم، ہو گئے تم، بنعمتہ، اس اللہ کے فضل و احسان سے، اخوانا، اندر اندر سے بھائی، پکے بھائی بن گئے۔ اخوت کی خبر دی قرآن نے، اور اللہ نے فرمایا کہ تو ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور حالت کیا بن گئی؟ رحماء بینہم۔ لیکن یہ وہی نقطہ ہے۔ اب وہ نقطہ کیا ہے؟ بڑا مختصر سا، یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ نے حتمی نقطہ بیان کیا، علماء کو خطاب کر کے پیغمبر کریم سے اعلان کروایا گیا۔ وہ یہود نصارہ کے بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، ایک جہاں تفصیلی بات کی، ایک اور مقام ہے قرآن پاک کا جہاں اللہ نے مختصر طور پہ نقطہ ذکر کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً حال ہے۔ علماء جانتے ہیں یہ حبل اللہ کے ساتھ بھی لگتا ہے اور وَاعْتَصِمُوا کی ضمیر کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا کی ضمیر کے ساتھ لگے معنی یہ ہے سارے تھامو، سارے تھامو، اور حبل اللہ کے ساتھ لگے تو معنی بنتا ہے ساری تھامو۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ ساری تھامو، سارے تھامو، ساری تھامو، پوری تھامو، سب تھامو، پورا وَاعْتَصِمُوا، چنگل لگاؤ، مضبوط ہو جاؤ، سب کے سب، اور ساری کے ساتھ وہ کیا ہے؟ بِحَبْلِ اللَّهِ۔ 5 صحابہ نے اس کا معنی کیا بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، روایت ہو تب بھی کتاب اللہ پہ پیش کرو، عبارت ہو تب بھی کتاب اللہ پہ پیش کرو، حکایت ہو تب بھی کتاب اللہ پہ پیش کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی رسی، ہوبا حبل اللہ المتین، مضبوط رسی ہے۔ فرمایا تم نے چھوڑنی نہیں ہے، سارے تھامو، ساری تھامو۔ یہ 2 لفظوں کا فرق ہے گا، سارے تھامو اور ساری تھامو۔ سارے تھامو کا مطلب اپنے فرقوں کی کتابیں چھوڑ دو، اپنے مولویوں کی کتابیں چھوڑ دو، اپنے دھڑے بندی والی کتابیں چھوڑ دو، کتاب اللہ کو تھام لو، اسی پہ پک جاؤ۔ اور ساری تھاموں کا معنی پوری کتاب اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی ایتیں لے لو باقی چھوڑ دو،
کوئی ایک مضمون لے لو باقی چھوڑ دو، نہیں، پوری کتاب کو مانو، پوری کتاب پہ ایمان رکھو، سارے ایمان رکھو، پوری کتاب پہ ڈٹ جاؤ، اور ساری کائنات کے اندر اس کتاب اللہ کو معیار اور کسوٹی سمجھو، میزان سمجھو۔ ساری کتابیں، سارے علماء، سارے اکابر، سارے دھڑے، ساری روایتیں، حتیٰ کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کائنات کی کتابیں اور روایات، ان کو بھی پیش کرو کتاب اللہ کی کسوٹی پر۔ یہ مسئلہ ہے اتفاق والا۔ اس کی وجہ یہ ہے عبارتوں میں اختلاف ہے، روایتوں میں اختلاف ہے، حکایتوں میں اختلاف ہے، مولویوں میں اختلاف ہے، دھڑے بندیوں میں اختلاف ہے، اور قرآن وہ ہے جو کتابم متشابہہ اول سے لے کے آخر تک صرف ایک کتاب ہے جس میں اختلاف نہیں، جو مسئلہ شروع میں بیان کیا اسی مسئلے کو آخر تک قرآن لے گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تعارض سے پاک کتاب ہے۔ باقی اگر کسی میں گھمنڈ ہو، ہر کتاب میں تعارض ہے، ہر کتاب میں ٹکرا رہی ہے آپس میں، روایات ہوں تب، یہ جو اہل حدیث ہے نا لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے کہ ہم حدیث پہ اتفاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حدیث پیغمبر کا فرمان ہے، اور جو تم روایات پیش کرتے ہو یہ راویوں کا بیان کردہ مفہوم ہے، بیان الروات ہے، اور اس بیان روات میں اختلاف ہے۔ پھر جب بیان راویوں میں اختلاف ہے، حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، متواتر، لیکن اسی کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ انما الاعمال بالنیات 6 مقام بخاری میں آئی، 6 کے 6 مقام میں اختلاف ہے، الفاظ میں 6 کے 6 مقام میں۔ اور بھی کوئی روایت لے دیکھ لو، اب اختلاف سے بچے گا کیسے؟ اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے حدیث کا منکر کافر ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، لیکن ہو وہ پیغمبر کریم کا فرمان، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان۔ اور یہ مسئلہ قرآن میں میں پہلے بیان کر چکا ہوں حجیت حدیث پر۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کے مولویوں نے نہ حدیث پڑھی نہ سمجھی، اور یہ ڈاکٹر تے پروفیسر تے انجینئر، یہ بیچارے کی حدیث کو سمجھیں گے۔ خیر آؤ، موٹا سا نکتہ وہ یہی تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کتاب اللہ پہ جم جاؤ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے ہٹنا نہیں، لا تفرقوا، اس سے جدا نہیں ہونا، اسی پہ پکے رہنا۔ اب یہ اجمالاً نقطہ اتحاد ہے، اب تفصیل ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں یہاں پر اللہ نے چند نکات بیان کیے کہ امت میں اتفاق، اتحاد، جوڑ یہ کیسے ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دو، اس سے پہلے اختلاف پہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کا تذکرہ ہے، پھر مباہلہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، مباہلہ ہو یا کوئی نہیں، آپ نے مباہلے کا چیلنج دیا، فرمایا مناظرہ تم ہار گئے، شکست کھا گئے۔ 12 ان کے مناظر تھے، 70 افراد پر تقریباً مشتمل یہ قافلہ تھا نجران کے عیسائیوں کا، اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے۔ مناظرہ جاری رہا،
اور مناظرے کا موضوع کیا تھا؟ الوہیت مسیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے مقرب بندے ہیں، عبداللہ، اور یہ کہتے عیسائی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو الوہیت عطا کر دی ہے، الوہیت دی ہے۔ اس موضوع پہ مناظرہ تھا، مناظرہ وہ ہار گئے، یہود بھی آئے تھے، بڑا مناظرہ ہوا۔ جب مناظرہ ہارے تو آپ نے فرمایا آؤ کھلے میدان میں بیٹھتی، اور یہ مباہلہ کی آیت پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا۔ فرمایا آؤ میدان میں بیٹھ کے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر، یہ دعا کریں گے۔ آپ نے جب دعوت دی انہوں نے کہا ہم مشورہ کریں گے۔ تھے مولوی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مولوی کو پتہ ہوتا ہے، مولوی کا مسئلہ ہوتا ہے صرف جیب، باقی اس کو پتہ ہے مسئلہ مولوی پہ چھپا نہیں ہوتا۔ تو مولویوں نے سوچا، آپس میں کہنے لگے یار یہ نبی تو سچا ہے، اس لیے اگر مبالے کے لیے گئے نا تو خیر نہیں ہوگی، اس کو کہے ہم جزیہ دیں گے، جتنا جزیہ ہو وہ دیں گے، ہم مبالہ نہیں کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مبالے کی تیاری کی، آپ نے افراد کو بلانا شروع کیا، مبالہ ہوا نہیں۔ یہ جو اہل تشیع زور لگاتے ہیں جی مبالہ ہوا، آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، یہ تو سارے شیخ چلی کے خواب بیان کرتی ہے، مبالہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ یہ بات تو تب ہوتی کہ مبالہ ہوتا، اور پھر آپ ابو بکر و عمر عثمان کو نہ بلاتے، مبالہ ہوتا اور وہاں پر ازواج مطہرات کو نہ بلاتے، مبالہ ہوتا اور اپنے خاندان کے افراد کو نہ بلاتے، مبالہ ہویا ہی کوئی نہیں۔ مبالے کا اعلان ہوا، فرمایا آؤ تم بھی آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، ہم اپنے اصحاب کو بلائیں تم اپنے اصحاب کو بلاؤ، پھر ثم نبتہل، پھر اللہ کے سامنے زاریاں کریں۔ جب یہ اعلان ہوا تو مشرک اور وہ جو نصارہ تھے، نصرانی نجران کے، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ اگر مبالے میں گئے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ انہوں نے جزیہ دیا، مبالے کے میدان میں کوئی نہیں آئے۔ چلے بعض مفسرین نے لکھا جب جا رہے تھے ان کا جو بڑا مناظر تھا علامہ، اس کا ایک ان پڑھ بھائی تھا، ان پڑھ بھائی، وہ اس کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھا، تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ان لوگوں کی عادت تھی دشمن کو گالیاں دیتے، جب گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس ان پڑھ آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی کا جملہ کہا۔ وہ جو عالم تھا اس نے کہا تجھ پہ خدا کی ہلاکت ہو، یہ جملہ نہ کہو۔ وہ جو جاہل ان پڑھ تھا وہ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا کیوں، وہ حضرت عیسیٰ کا گستاخ نہیں ہے، بی بی مریم کا گستاخ نہیں؟ تو اس بھائی عالم نے کہا کہ خدا کی قسم وہ سچا نبی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہے۔ وہ ان پڑھ تھا، اس نے کہا پھر مسئلہ کیوں نہیں مانا؟ وہ سچا نبی ہے تو مسئلہ کیوں نہیں مانا؟ اس نے کہا مسئلہ مانوں، بادشاہ کی طرف سے اتنا جو ہدیہ ملتا ہے وہ کہاں جائے گا، اتنے پیسے کہاں جائیں گے، ہدایہ کہاں جائیں گے؟ اس نے لگام یوں پھینکی، اس نے کہا تو جان تیرا کام جانی۔ وہ واپس آیا اور نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ وہ مولوی صاحب چلے گئے لیکن ان پڑھ وہ ایمان لے آیا۔ اسی طرح ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی کی بریک جہنم میں جا کے لگے گی، اس سے پہلے سٹاپ نہیں، جان بوجھ کے ضد کرتی، دھڑے بندی میں، پارٹی مفاد کی جنگ میں، اور صرف جیب، اور جب اس طرف چلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مہر جباریت لگتی ہے، اور مہر جباریت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس گند کو ہنر سمجھتی ہے، اپنے اس فراڈ کو وہ اپنی لیاقت سمجھنا لگ جاتی ہے۔ زین لہم، ان کے لیے وہ مزین کر دیا جاتا ہے، ٹیپ ٹاپ کر کے
سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر باطل کو حق سمجھنے لگ جاتی ہیں، ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ خیر، مبالغہ نہیں ہوا، یاد رکھو مبالغہ، اور وقت نے اس پہ بڑی واسی ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں جی مبالغہ ہوا تو آپ نے کس کو بلایا؟ کس کو بلایا؟ انفسنا، علی نفس رسول ہے۔ تو میں نے کہا نفس رسول کا کیا معنی؟ رسول کا صحابی اپنا یا رسول اور علی ایک ہیں؟ بھلا کہتے ہیں رسول اور نبی ایک ہیں، علی نفس رسول۔ میں نے کہا اگر اس طرح عین رسول مانتے علی کو تو پھر حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا کیا بنے گا؟ تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو علی غیر رسول مانے گا تو نکاح صحیح ہے، اگر نفس مانا عین رسول تو پھر رسول کی بیٹی سے نکاح کا کیا مطلب ہوگا جب علی عین رسول ہے؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ خیر، بہرحال مبالغہ ہوئے ہی کوئی نہیں، باقی باتیں تو نیچے رہ گئی۔ مبالغہ کے بعد اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، اب مناظرہ بھی ہو گیا، مبالغے سے بھی بھاگ گئے، اب ایک اعلان کر دے اپنے اصل پروگرام کا، اور آج کی گفتگو کا یہ مرکزی نقطہ ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے مولویو، اہل الکتاب، امام راضی کہتے ہیں علماء، بڑے بڑے علماء، اے علماء یہود و نصارہ، آؤ تعالو الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، تمہاری کتابوں میں بھی ہے، میری کتاب میں بھی ہے، تمہارے انبیاء نے بھی دعوت دی، میں محمد مصطفیٰ کی دعوت بھی ہے، آؤ ایک نقطہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان اصل مذہب کے اعتبار سے اتفاقی ہے، اصل مذہب کے اعتبار سے متفق علیہ نقطہ ہے، تمہارے بھی اصل کتابوں میں موجود، میری کتاب میں بھی موجود، تمہاری انبیاء کی دعوتوں میں موجود، میں محمد مصطفیٰ کی دعوت کا لب لباب، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ ہے اتفاق کی پہلی شک، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم اپنی حاجتوں میں کسی کو نہ پکاریں، اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں، رب کے سوا کسی کو منت منوتی، نظر نیاز، سور و پکار، پھیرے طواف کے لائق نہ سمجھیں، اللہ نعبد الا اللہ، یعنی التوحید الخالص، خالص توحید پہ آ جاؤ، اور تمام عبادتیں، عبادت نظر نیاز کی صورت میں ہو، سور و پکار کی صورت میں ہو، عبادت سجدہ طواف کی صورت میں ہو، عبادت جس شکل میں بھی ہے، اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہ کریں، اللہ نعبد الا اللہ، آگے ولا نشرک بہ شیئا، صنمن نہیں، حجرن نہیں، شیئن، بولو کیا لفظ ہے؟ شیئن، حجرن نہیں۔ یہ جو آج کل دجالی کمپنی، ویسے دجالی بڑا خاموش ہو گئی ہے، میں حیران ہوں، پورا ہفتہ گزر گیا کوئی اس کا ارشاد آیا نہیں، وہ دوسرا اس کا بھی خطرہ پڑا مولوی سعید اسد کو، وہ ساتھ بیٹھا ہے بت بن کے، اور ایک محلوق اللحیہ اس کو ساتھ بٹھایا، اور کہہ رہے مولوی خضر نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ کون سا جھوٹ بولا ہے؟
کہتا ہے کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو میں نے یہ بات تو ڈاکٹر اشرف دجالی نے کی ہے، کم از کم شرم بھی کرنا چاہیے. یہ دعویٰ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا تھا، مولوی سعید اسد کو بھول گیا. یہ ہے امام المناظرین جس کے حافظے پہ سبحان اللہ. یہ بات اس نے کی، میں نے جو بات کی وہ ریکارڈڈ موجود ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ میں نے شروع کیا، اشرف سیالوی کو سمجھ آیا، یہ سعید اسد اس کا شاگرد ہے، اس کے بعد اس کو سمجھ آیا. اور تو کیا کہہ رہا ہے اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ اس میں اگر ہمت ہے تو جھوٹ ثابت کر. اللہ کے فضل سے ہم جھوٹوں کو خدا کی لعنت اور پھٹکار کا مورد سمجھتی ہے. اب جہاں تک ملاقات ہے اشرف سیالوی کی، 4.5 گھنٹے میری ملاقات ہوئی. اور مزے کی بات بتاؤں، منیر الاسلام کالے روڈ سرگودا میں اس کا مدرسہ ہے. جب سیال کے پیروں نے اسے نکالا، میرا گواہ بھی موجود ہے، 4 گھنٹے 4.5 کچھ اس سے بھی زائد تھی. اور وہاں اگر کوئی موجود ہو تو مولوی سعید اسد کو تحقیق کرنی چاہیے کہ اس ملاقات میں اشرف سیالوی نے بھی عصر کی نماز کمرے میں پڑھی تھی. میں نے کہا تھا کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اس نے کہا کہ چلو احتراماً میں تمہارے احترام میں تم بھی اپنی نماز الگ پڑھو، میں الگ پڑھتا ہوں اسی کمرے میں. نماز اشرف سیالوی کے اس کمرے میں ہم نے پڑھی تھی، اور اس نے بھی جماعت سے نہیں پڑھی تھی. اور اس نے جناب ہمیں ستو بھی پیش کیے، اور بڑی اچھی گفتگو ہوتی رہی، روٹی شوٹی سب کچھ. 4.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اور اگر پھر تکلیف ہوئی تو انشاءاللہ ملاقات کی پورے رویداد بھی بیان کروں گا کہ اس میں جو اشرف سیالوی نے باتیں کی وہ بھی بتاؤں گا. اور یہ جو مولوی سعید اسد ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، اگر امام المناظرین کا حافظہ جواب نہیں دے گیا تو جامعہ امینیہ میں صرف ملاقات کی بات کر رہا ہوں. جامعہ امینیہ میں ایک مکتبہ ہے مولوی سعید اسد کا، اور مولوی سعید اسد صاحب ذرا یاد فرماؤ، اس مکتبے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، سامنے مکتبہ، مکتبے کی دیوار کے اندر گلی والی سائڈ پہ چھوٹا سا کمرہ ہے. اس کمرے میں حضرت صاحب کی کیسٹیں، مناظرے سب کچھ. اور جب میں نے ملاقات کی تھی اس وقت مولوی سعید اسد کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا، رنگیلا رسول. اس کا وہ مطالعہ کر رہا تھا. رنگیلا رسول ایک رسالہ ہے، اور کافی لمبی ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمیں چائے بھی پیش کی، اور ان کا ایک بیٹا تھا بالکل کٹے کی طرح کالا، موٹا تازہ کالا، وہ بھی ہمیں ملا تھا. جامعہ امینیہ میں سعید اسد کا مکتبہ، مکتبے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. یہ وہاں تشریف فرما تھے، اور وہاں پر جو کیسٹیں تھیں اور اس کے ہاتھ میں وہ رنگیلا رسول، وہ رسالہ بھی تھا. خیر اس بات میں ہم نہیں جانا چاہتے. میں نے کہا یہ تھا، جو میں نے بات کی اس کو سمجھو. میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ مسئلہ شروع کیا اور اشرف سیالوی کو سمجھ آیا. اشرف سیالوی کا شاگرد ہے مولوی سعید اسد، تو مولوی سعید اسد نے بھی مان لیا. اب اس میں کون سا جھوٹ ہے، اس جھوٹ کی طرح نشاندہی کرو. اور اگر مولوی سعید اسد کہتا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے نہیں مانا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. کسی کی وجہ سے مانا ہے، مسئلہ تو میرے ہی مانا ہے نا. میری وجہ سے نہیں مانا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اصرار بھی نہیں. میری وجہ سے نہیں مانا چلو اچھی بات ہے، لیکن حق مسئلہ کسی کے بتانے پہ بھی مان لے. تب اتنا تو بتانا کہ بولی ملی ہے یا نہیں ملی. بولی وہی ہے. اور یہ دعویٰ ڈاکٹر دجالی نے کیا تھا کہ مولوی سعید اسد کس کی بولی بول رہا ہے. اب تجھے وہ ڈاکٹر بھول گیا اور ادھر ادھر کی، اور پھر خود بولنے کی ہمت بھی نہیں، چپ بیٹھا ہے. ساتھ ایک معلوق لے یا وہ شروع گئے، اور جی یہ ہوا وہ ہوا. جہاں تک توت والے مناظرے کی بات ہے وہ موجود ہے نیٹ پر، وہ نیٹ پر موجود ہے، اس کو ذرا دیکھو. خیر بلا نشرے کا بہی شیعہ،
شی'a، شیئن کا لفظ پیغمبر پہ بھی بولا جاتا ہے، شیئن کا لفظ ولی پر بھی بولا جاتا ہے، شیئن کا لفظ عام ہے۔ فرمایا کہ آؤ اتفاق اتحاد کا نقطہ، لا نشرک بہ شیئن، کسی چیز کو بھی، کسی نبی ولی پیر فقیر کو ہم اللہ کا شریک نہ بنائیں۔ اللہ کا، بولو بولو میں بات عرض کروں، اللہ کا شریک نہ بناؤں۔ اب یہاں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی جائے تب شرک بنتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ عبادت نام کس چیز کا ہے، مبہم سے بات، عبادت اگر غیر کی جائے شرک بنتا ہے۔ ہم عبادت نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ شرک کے وکیل مولویوں متعین کرو عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں غیبانہ سورو پکار بھی عبادت ہے، منت منوتی نظر نیاز بھی عبادت ہے۔ عبادت کے لفظ سے جان نہیں چھوٹ سکتی، اور تم جو کہتے ہو ہم عبادت نہیں کرتے، تم کرتے عبادت ہو غیر اللہ کی، اور نام بدلا ہوا ہے، نام اس کا عشق رکھا ہے، عشق رکھا ہے۔ تو اس لیے اب اگلی بات، لا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے۔ عالم الغیب ہونا اللہ کی شان ہے، ہم کسی پیر فقیر میں یہ شان نہیں مانتے۔ حاجت روا مشکل کشا ہونا یہ رب کا خاصہ ہے، ہم کسی پیر فقیر زندہ مردے کو شیئن ہم اس خاصے میں شریک نہیں کرتے۔ ما فوق الاسباب، سننا اور جاننا یہ میرے رب کا خاصہ ہے، اس خاصے میں لا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی طرح کا شرک بھی اللہ کے ساتھ نہیں کریں گے، عبادت صرف رب کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ ساری امتوں کا جوڑ مقصود ہے، یہاں اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ، سبحان اللہ، ایسا عجیب جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا، اس کو ذرا سمجھنا، لا يَتَّخِذَ بعضنا بعضاً اربابا، اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب، ایک دوسرے کو رب نہ سمجھیں، ہمارے بعض دوسروں کو رب نہ بنائیں۔ اب یہ رب کیا ہے؟ اللہ رسول کے مد مقابل، کتاب اللہ کے مد مقابل کسی مولوی اور پیر کی بات ماننا۔ اس کی وضاحت موجود ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31، گھروں میں دیکھ لینا، وہاں پر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ نے شکوہ کیا کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا۔ آگے کیا لفظ ہے؟ من دون اللہ۔ تین ایتیں پچھلے جو میں کہی تھی، اب چوتھی آ رہی ہے۔ من دون اللہ، مولوی یہودیوں کے مولوی پیر یہ پتھر سے بنے ہوئے تھے، یہ پتھر کے بت تھے۔ احبار رہبان، ان کو قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ۔ اور یہ جو دجالی فتنہ کہتا ہے من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، پتھر ہیں، من دون اللہ والی آیتیں بتوں والی ہیں۔ اب اس آیت میں دنیا کا کوئی مفسر بلکہ کوئی ذی عقل اور ذی شعور آدمی من دون اللہ سے مراد بت مراد لے سکتا ہی نہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، بڑے بڑے پیر بھی من دون اللہ، بڑے بڑے مولوی بھی من دون اللہ۔ یہ چوتھی آیت بھی آ گئی کہ من دون اللہ کا لفظ بتوں کے ساتھ خاص نہیں، من دون اللہ سے مراد مولوی اور پیر ہیں، جہاں مولوی پیر فرمایا ان کو
انہوں نے رب بنایا۔ حضرت عدی مشہور آدمی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نے ہم پہ ایک الزام لگایا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا تھا، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم انہیں رب بھی نہیں کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی بتاؤ، جب اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی تھی اور مولوی اور پیر اس کو حرام کہتا تھا، تم کس کی بات مانتے تھے؟ عدی نے کہا جی بات تو اپنے مولویوں اور پیروں کی مانتے تھے۔ فرمایا یہی ہے رب بنانا، یہی ہے ان کو خدا کا مد مقابل رب بنانا۔ تو اب آؤ نقطہ دوسرا، لا یتخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ فرمایا آؤ کائنات کے لوگوں، ہم ایک اپنے اپنے فرقوں کے مولویوں کو رب نہ بنائیں۔ کیا مانا؟ کہ رب کی کتاب کے مد مقابل کسی راوی کو مانا تو راوی کو رب بنایا، کسی بزرگ کو مانا تو بزرگ کو رب بنایا، کسی مولوی کو مانا تو مولوی کو رب بنایا، کسی امام کو مانا تو امام کو رب بنایا۔ خدا کی کتاب کے مد مقابل اگر روایت آئے اس کو بھی ماننے والا مشرک ہے، قرآن کے مد مقابل اگر بزرگ آئے اس کو بھی ماننے والا مشرک ہے، قرآن کے مد مقابل اگر کوئی شیخ آئے اس کو ماننے والا بھی پکا مشرک ہے۔ یہ کام مشکل ہے، آؤ اتفاق کر لیں، تعالوا الی کلمۃ، اتفاق کی بنیاد عبادت صرف اللہ کی۔ نمبر 2، اللہ کا کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی بڑے چھوٹے زندہ مردہ نبی فرشتہ پیر فقیر آبار روبان کسی کو بھی جو اللہ کی شانیں ہیں وہ شانیں ہم کسی مخلوق میں نہیں مانیں گے، وہ اللہ کی اپنی شانیں ہیں، غیب دان، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت ربا، کرنی بھرنی والا، غوث اعظم، داتا، حقیقی، یہ ساری شانیں یہ صرف رب العالمین کی ہیں، یہ شانیں ہم مخلوق میں نہیں مانیں گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ رب کی کتاب کے مقابل نہ ہم کوئی روایت مانیں گے، رب کی کتاب کے مقابل نہ ہم کوئی حکایت مانیں گے، اللہ کی کتاب کے مقابل نہ ہم کوئی بزرگ مانیں گے، قرآن مقدس کے مقابل نہ کوئی بڑا مانیں گے نہ چھوٹا مانیں گے۔ قرآن سب کا امام ہوگا، جو قرآن کے پیچھے چلے گا ہم سے اس کا احترام ہوگا، قرآن کو امام بنائیں گے۔ یہ ہے اتفاق کے امت کی وہ دستاویز جو محمد مصطفیٰ نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، آج اگر امت اس نہج پہ آ جائے، ساری فرقہ بازی ختم، فرقہ واریت کی لعنت ختم۔ میں نے شروع میں بتایا فرقہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر آدمی کہتا ہے یہ میرا مولوی، وہ کہتا ہے میرا مولوی، یہ کہتا ہے میرا فلاں۔ اور یاد رکھ لو فرقہ واریت کا اطلاق بھی عقائد میں تفرق پہ ہوتا ہے، عقیدہ اور ایمان کے مسائل میں جب افتراق آ جائے اس کو فرقہ بازی کہتے ہیں۔ رہ گیا عملی فروعی مسائل میں اختلاف، یہ رحمت بھی ہے، اور اس اختلاف پہ اللہ نہ جہنم میں ڈالے گا اور نہ ہی اس اختلاف پر خدا کی کوئی لعنت آتی ہے۔ جو فروعات میں اور جو عملی مسائل، عملی تشریعات کا اختلاف ہے، اس کا مقام وہ نہیں ہے جس کو فرقہ واریت کہا جائے۔ آج بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فرقہ واریت کا محل کیا ہے۔ تو یاد رکھ لو فرقہ واریت یا تفرقہ فی الامہ، تفریق جس کو قرآن نے رد کیا ہے وہ تفرق فی العقائد ہے۔ ایمان کے مسئلوں میں، عقائد کے مسئلوں میں اختلاف ہے، اور عقیدے کے مسئلے میں اختلاف قابل برداشت بھی نہیں، اور عقیدے کے مسئلے کی غلطی یہ معاف ہو سکتی بھی نہیں۔ جتنے فروعات ہیں، عملی مسائل، نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے،
یہ عملی مسائل ہے. رفع یدین یوں کرنا ہے، یہ عملی مسائل ہیں. ہاتھ یہاں کھڑا کرنے ہیں، یہاں کرنے ہیں، کہاں، یہ عملی مسائل ہیں. یہ تو صرف اہل حدیث کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، انہوں نے اس اختلاف کو بھی عقیدے کا بنایا ہوا ہے اور خود وہ پھنسے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو. تفریقہ، تفرق، فرقہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس مسئلے کے ساتھ جو ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. کس مسئلے کے ساتھ ہے؟ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اصول میں سب انبیاء متفق تھے. سب انبیاء کے اصول ایک ہیں، سب صحابہ کے اصول ایک ہیں، اور سب ائمہ کے عقائد ایک ہیں. اماموں کا بھی عقیدے میں اختلاف نہیں. امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، محدثین، فقہاء، متکلمین، جتنے امت کے طبقات ہیں سب عقیدے پہ متفق ہیں. عقیدہ توحید و سنت پہ پکے ہیں. اس لیے عقائد میں تقلید ممکن ہی نہیں. تقلید کا سوال ہی نہیں ہوتا. وہ ہوتے ہیں عملی مسائل. عملی مسائل، اور عملی مسائل میں کتاب و سنت کے اندر گنجائش موجود ہے. عقیدے کے مسئلے میں کوئی گنجائش نہیں. یہ نقطہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. انہوں نے عقائد کو عملیات بنا دیا، اعمال کو عقائد بنا دیا. پھر غیر مقلدین نے وہی کوشش کی، جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، جو ٹانگیں اتنی نہ کھولے کہ درمیان سے لیلا گزر جائے، گھٹا گزر جائے، اس کی نماز نہیں، فلانا. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور نرا جہالت والی باتیں ہیں. اس میں شریعت نے وسعت رکھی ہے، بشرا ولا تنفرا. بشر، جہاں شریعت نے گنجائش رکھی، اولا غیر اولا کی تقسیم رکھی، ایک اجر دو اجروں کی تقسیم رکھی. ایک عمل کر رہا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے، دوسرے طرح عمل کرنے پہ 2 اجر ملیں گے. تو یہ اجر کا بڑا ہونا کم ہونا یہ وہ مسائل ہیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ عقائد اور ایمان کا مسئلہ ہے. اور فرمایا اسی لیے یہاں ذکر کیا، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. کیا معنی؟ کتاب اللہ کے مقابل اپنے اپنے دھڑے اور فرقے کے مولویوں کی باتیں نہ مانیں. قرآن کا جو مسئلہ آ جائے اس مسئلہ کو لے لو، اس کے مقابل کی بات کر رہا ہوں. اب کئی آج کل پڑھا لکھا زمانہ ہے. 2 چیزیں تو ہر بندے میں، ایک مولوی ہر بندہ ہے. دین کا کوئی مسئلہ آئے گا نا، ہر بندے کی کچھ نہ کچھ رائے ہے، صاحب اور رائے، چاہے بالکل شیطان کی ایما پہ ہو. کوئی بھی دین کا مسئلہ آپ پوچھے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ وہ رائے دے گا. یوں ہے. اور دوسرا ہے ڈاکٹری پروگرام. یہ جو ڈاکٹر ہے، ہر بندہ حکیم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے. کچھ نہ کچھ آپ بیمار ہیں، کچھ نہ کچھ وہ اپنا علاج ضرور بتائے گا. یہ 2، اسی لیے کہ نیم ملا تے خطرہ ہے تے نیم حکیم تے خطرہ ہے جان. یہ کسی بزرگ نے بہت اچھا جملہ کہا. ہر آدمی نیم ملا بھی ہے لیکن اپنے آپ کو نیم سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا پورا شیخ الاسلام ہے، اور پتہ چلتا کسی چیز کا بھی نہیں. اس لیے یاد رکھو، دین کا مسئلہ پوچھو ماہر عالم سے. ہر ٹوپی پگڑی اینک شینک ہفتہ اقسام سریں تقریریں اس محکمے سے نہ پوچھو. ان کی مثال ہے کمپیوٹروں والی، ان سے مت پوچھو. اور علاج معالجہ بھی کسی حاذق طبیب اور حکیم سے ہو. ہر چبل کی بات نہ مانو. ایک مسئلے پہ تو آپ عامل ہیں، طبیعت میں بیماری آ گئی تو ڈاکٹر تکڑا تلاش کرتی، نامی گرامی. لیکن مسئلہ کوئی نہیں، راہ پہ جا رہے ہیں، ادھر آنا، داڑھی والا دیکھا بیچارہ صوفی، ادھر آ. یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ اب ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے. ہم جب مسئلہ بتاتے ہیں
تو پھر آگے سے کہتے فلاں خطیب سے بھی ہم نے پوچھا تھا وہ تو یوں کہہ رہا ہے. کیا بات ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو مسئلے کی کشتی کرنا چاہتا ہے. تو خطیب سے جب پوچھا پھر ٹھیک ہے خطیب پر عمل کر, دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. تو آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ جوتی آپ کی ٹوٹ گئی, سنار کی دکان پہ کبھی لے گئے؟ اور سونا جوتی کاٹنے والے کے پاس لے گئے؟ آپ دیکھو یہ جوتی سنہری بنا سکتا ہے تو گانے وغیرہ بھی بنا لے گا, زیور. اتنے سمجھدار ہو. کبھی سونا آپ لوہار کی بٹھی پہ نہیں لے کے گئے, اس کو کہو بھائی تھوڑا سیٹ کر دے. اور کبھی لوہا سنار کی بٹھی پہ نہیں لے کے گئے. اتنا تمہیں تمیز ہے. اور جو مسئلہ ہے, مسئلہ پوچھتے ہو خطیبوں سے. خدا کی قسم یہ ایسے ہے جیسے آپ سونا لوہار کی بٹھی کے پاس لے گئے. اس نے کہا تو درانتیاں بنا سکتے ہیں تو ہمیں زیور بھی بنا دے. اسی طرح ہے, لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. تو خیر, یہاں پر لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا. آخری بات فرمایا میں محمد مصطفیٰ کی اتحاد کی دعوت کے 3 نکتے. توحید, شرک نہ کرنا, عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا, اور ساری کتابیں, سارے اقوال, ساری حکایتیں, ساری روایتیں جو اللہ کی کتاب سے ٹکرائیں ان کو جدار اور دیوار پہ مارنا, اور کتاب اللہ کا مقابلہ نہ کرنا, قرآن کا مسئلہ مان لینا. ان 3 چیزوں پہ آ جاؤ. تعالوا الی کلمۃ, یہ ہے اتفاق والی بات, امت کی اتحاد والی بات. اگر ان 3 پہ سے کسی پہ نہیں آتے فقولوا, میرے پیغمبر, پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے حق ادا کر دیا. اگر کوئی اتحاد کرتا ہے ان 3 چیزوں پہ آئے, اگر نہیں آتے پھر علل اعلان کہو فقولوا, کہو اشہدوا, او مشرکو تم بھی گواہ بن جاؤ, او مولویو تم بھی گواہ بن جاؤ, اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اس بات کے کہ ہم تو پکے مسلمان اور ان 3 نکتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, ہم ان 3 نکتے تسلیم کرنے والے ہیں, تم نہیں مانتے, نہ مانو جاؤ جہنم میں. فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اب ہم کہتے ہیں اس آیت کو تمام فرقوں کو ہم دعوت دیتی, ان 3 نکتوں پہ جو بھی آئے خدا کی قسم ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. توحید خالص, اللہ کی شان عظمتیں کسی مخلوق میں نہیں ماننی, اور کتاب و سنت کے مطابق کوئی روایت, کوئی حکایت, کوئی بزرگ, کوئی اکابر, کوئی امام, کوئی بڑا, کوئی چھوٹا, کوئی فرقہ, کوئی دھڑا, اس کو نہیں ماننا, اس کو ریجیکٹ کرنا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے. یہ 3 نکتے ہیں. ان 3 نکتوں پہ جو آئے تعالوا الی کلمۃ, اور اللہ کے فضل سے یہ اعلان ہم اشاعت التوحید والے کر سکتے ہیں. فرقہ پرست لوگ یہ اعلان کبھی نہیں کر سکتے. تو اتحاد امت کے کتنے نکتے ہیں؟ ان 3 کو ذہن میں رکھ لو. آج انشاءاللہ سوال و جواب کی پوری نشست ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.